المخزون سر الله المخزون سيدنا وشفيعنا سيد المرسلين محمدا عبده ورسوله يومنا يلقى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. دروشی پڑھنا. میں نے اجازت چاہی ہے کہ میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مدح و ثنا کو پہلے بیان کر لوں. بیان کیا کر سکتا ہوں؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میری حاضری فقط اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اس عمر میں شمار فرما دے کہ وہ اس کے محبوب کے بندہ ہیں. ورنہ میں کیا، میری لیاقت کیا، میری استعداد کیا، میرا بیان کیا اور مذہبی خدا کے محبوب کی. آدمی ہر مضمون بیان کر سکتا ہے، کوئی سیاسی ہو، کس قسم کا ہو، مگر جب اللہ کے محبوب کی مدح و ثنا کا مقام آتا ہے، اللہ کے محبوب کی مدح و ثنا کرنا ہوتی ہے، تو اس وقت میں اپنے آپ کو کٹر جاہل یقین کرتا ہوں کہ کہاں خدا کا رسول، خدا کا محبوب، کہاں مجھے سے ایک نالائق آدمی. تو میں نے پہلے بھی غالباً اسی جلسہ میں اپنی مثال پیش کی تھی. ایک بوڑھی عورت سور کی ہڈیاں لے کر گئی تھی یوسف علیہ السلام کو غریب کرنے کے لیے. جہاں جواہرات نثار ہو رہے تھے اور بڑے بڑے مالدار لوگ جواہرات لے کر گئے تھے کہ یوسف تو ہم خرید کریں گے. وہ سور کی ہڈیاں لے کر وہ گئی تھی. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یوسف ہے جس کا خرید کرنا ہے. میں بعض یوسف کے خریداروں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے جا رہی ہوں. میرے بعد فاضل اور بہت بڑا فاضل تشریف لانے والا ہے، وہ تقریر کریں گے. میں اس سے پہلے تقریر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی تقریر کے اثرات اور اس ذوق کو کہیں ظاہر نہ کر دوں. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ جو وصف اور جو مرتبہ اور جو شان اپنے محبوب کی بیان فرماتا ہے، اس وقت میں صرف وہی بیان کروں گا. اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ جب حضور کا رب، حضور کا مالک و خالق حضور کا یہ مرتبہ بیان فرما رہا ہے، پھر ہم کون ہیں؟ ہم کیا حقیقت ہیں؟ غالب شرائع خواجہ بجر داں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ نام محمد. حقیقت محمدیہ کو رب العالمین ہی جانتا ہے، اور یہ منطق کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز، کسی ماہیت کی رسم یا حد یا تعریف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس چیز کی ذاتیات کا علم ہو، حقیقت کا علم ہو،
ہم چونکہ حقیقت محمدیہ سے دیگر ناواقف ہیں، اس لیے ہم خدا کے محبوب کی ہم صلاح کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اپنے محبوب کی حقیقت کو، جو حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بخشی ہے اپنے محبوب کو، بس وہی عرض کروں گا میں۔ ناویوں کی تصدیق اس ترکیب کے یہ دو قسم کی ترکیب ہے۔ ایک تو عام ناوی قاعدے کے لحاظ سے کہ جب قسم پر لا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ لا کس کی ہے؟ زائدہ۔ تو یہی معنی ہوگا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، آگے پیچھے نہیں، جس حال میں کہ تیری ذات اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہو، اس وقت میرے زندگی شہر مکہ سارے دن میں کی قسم ہے۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں 70,000 پیغمبروں کی مزاریں ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے کہ کبھی جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرانے سے گزریں گے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، کوئی مدائن سے آ رہے ہیں، کوئی شام سے، کوئی کہیں سے، تو آ کر انہوں نے ایک عمل کی تاکہ ہماری قبریں یہاں ہوں اور پھر اللہ کا محبوب نصیب لانے والا ہے وہ یہاں سے گزریں۔ شہر مکہ میں 70,000 پیغمبروں کی قبریں ہیں، جیسے ایک شامی کے ہوا کی لکھتے ہیں۔ شہر مکہ میں رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، بیر زمزم ہے، صفا مروہ ہے اور خود کعبہ موجود ہے۔ جو رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، میرے نزدیک یہ شہر مکہ قسم اٹھانے کی قابل اس وقت ہوگا کہ جب میرا محبوب اختیار میں ہوگا۔ دوسری اس کی ترکیب یہ ہے کہ لا قسمیہ زائدہ نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں۔ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو بھی اس شہر میں ہو اور پھر میرے نزدیک یہ شہر قسم اٹھانے کے قابل نہ ہو، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے تمام علماء مجتہدین تمام اس بات پر متفق ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت شافعی راوی، حضرت داؤد ظاہری، حضرت عبداللہ بن مبارک، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ شریف سے رسول اللہ کے روزے کی شام زیادہ ہے۔ یہ تصریح موجود ہے کیونکہ کعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن اللہ فرمانا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، عرش معلّہ سے بھی رسول اللہ کے روزے پاک کی شان زیادہ ہے۔ میں جو چل کر رہا ہوں پورے رسول کے ساتھ، پوری زبردست کے ساتھ کر رہا ہوں۔ نہ صرف ہمارے علماء ائمہ ماتریدیہ بلکہ اشاعرہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ کے روزے کی شان عرش عظیم سے زیادہ ہے۔ حضور کی ذات اقدس پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، میں تھوڑا اس کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واشکرونی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ معنی اس کا یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکرانہ ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، اور کفران نعمت اپنا شکریہ نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اور وہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ ہم رات دن اللہ اللہ کریں، فرماتا ہے کہ یہ نہیں منظور مجھے۔ حدیث قدسی ہے، لا اذکر حتی تذکر، دوسری ترکیب ہے کہ لا اذکر حتی لا تذکر، جب تک
تیرا ذکر نہیں کریں گے یا رسول اللہ اس وقت تک میں اپنا ذکر منظور نہیں کروں. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی ہمارے تمام مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، یا رسول اللہ ہم نے تیرا بول بالا کیا ہے. اس کے تحت میں یہ حدیث لکھتے ہیں ہمارے تمام مفسرین. جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا میں اپنا ذکر بھی منظور نہیں کروں گا. جس مسجد میں یا اللہ لکھا ہوگا اور یا رسول اللہ نہیں ہوگا تو یا اللہ منظور نہیں ہوگا. ایک شخص تمام عمر لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ منظور نہیں ہے. علامہ ابن جوزی اپنی سند کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کو جو اس کے منہ سے نکلا ہے ایک پرندے کی شکل میں لاتا ہے. اس پرندے کی 70,000 بال ہوتی ہے. بال جانتے ہیں ہم جس کو پنجابی میں کبریٹ کہتے ہیں. ایک ایک بال میں 70,000 پر ہوتا ہے. ایک ایک پر میں 70,000 سر ہوتا ہے. ایک ایک سر میں 70,000 منہ ہوتا ہے. ایک ایک منہ میں 70,000 زبان ہوتی ہے. اور ایک ایک زبان سے 70,000 لغت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے. اور سب کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جس نے ایک دفعہ محمد کے ساتھ روشی پڑھا. یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ ذکر جو خدا کو پسند ہے یعنی درود شریف، تو پھر خدا اس طرح یاد فرماتا ہے. آپ ہم لوگ بھائی مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے حساب سے، ذرا حساب کر کے دکھائیے کہ پرندے کی 70,000 بال ہے. ایک ایک بال میں 70,000 پر ہے. ایک ایک پر میں 70,000 سر ہے. ایک ایک سر میں 70,000 منہ ہے. ایک ایک منہ سے 70,000 زبان ہے. ایک ایک زبان میں 70,000 لغت میں تسبیح پڑھتا ہے. اور سب کا ثواب شخص کو ملتا ہے. جس شخص نے ایک دفعہ بھی علامہ خفاجی شرح شفا شریف اپنی کتاب نصیب الریاض میں لکھتے ہیں. اسی طرح علامہ علی القاری یہ روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں. ایک شخص نے مجھ پر یہ اعتراض کیا تھا جب حضور سب کو اپنے غلاموں کی معروضات اپنی امت کی صلاۃ و سلام سنتے ہیں، حالات سے واقف ہیں، قریب ہیں، تو پھر فرشتوں کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ جا کر پہنچائیں؟ میں نے کہا کہ یہ معاملہ ذرا آگے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کو تم مانتے ہی ہو نا، علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. پھر فرشتے کیوں اعمال امت کے صبح کے شام کو لے جاتے ہیں، شام کے صبح کو لے جاتے ہیں، ان کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ اگر ان لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کی کیا خوش بختی ہے اور کتنی آرزو ہے جو اللہ کے رسول کے دربار میں ان کو حاضری نصیب ہے، ان کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حضور کی امت کے درود شریف پہنچانے والے فرشتے جو آئے ہیں اب تک پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئی.
اور انتظار میں کبھی تو ہماری باری آئے گی. اذکرونی اذکرکم واشکرونی، تم میرا شکر ادا کرو. اب ذرا غور فرمائیے کہ شکر نعمت کا ہوتا ہے. جس پر کوئی نعمت صرف کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ شکر. تو کون سی نعمت ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ میرے تم شکر ادا کرو. وہ نعمت یہ قرآن کریم میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے اب مومنین پر احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ جب اس پر وہ اپنا پیارا رسول بھیجا، اور بڑے احسان والے رسول بھیجا. علماء تو جانتے ہی ہیں کہ رسولم کا میں معنی کر رہا ہوں بڑے شان والا رسول، کیونکہ اس کو کہتے ہیں تنمین عظمت. اور یہ مسائل عموماً دیکھا گیا ہے کہ معقول نہ پڑھنے والے نامعقول ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے. بلا تکفرون، تم ناشکری نہ کرو، تم کفران نعمت نہ کرو میری اس احسان عظیم کا. مظاہر یہ لفظ تنکیر کا ہے رسول، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تنکیر اس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دربار قائم کیے. ایک دربار عام جس میں پیغمبر بھی تھے، صدیق، شہداء، صلحاء بھی تھے، عام مومن بھی تھے، بلکہ کافر بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، ہر فرقے کے لوگ تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے. تو اس وقت اس دربار میں اپنی ربوبیت کا وعدہ دیا ہے، اور وعدے کے الفاظ دیکھیے یہ ہیں الستُ بربکم. عالم ارواح میں وعدہ دیا جا رہا ہے اور ان الفاظ سے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. ایک دربار خاص مقرر فرمایا. دربار خاص میں صرف انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے ارواح پاک تھے اور کوئی نہیں تھا. تمام پیغمبروں کے ارواح تھے. تو اس وعدے کا بھی آپ عبارت کو دیکھیے، کلمات طیبات کو دیکھیے. فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرا پیارا رسول اس وقت کو یاد فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، تمام پیغمبروں سے، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، معرفت جس کی عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا بڑے شان والا رسول تشریف لائے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے. کیونکہ خدا فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا بڑے شان کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتؤمنن بہ، لام تاکید کا، شکیلہ تاکید کا، ہر حالت میں تمہیں ان کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا اور ہر حالت میں ان کی امداد کرنی پڑے گی، ان کے دین کی امداد کرنا پڑے گا. یہاں تک بھی معاملہ نہیں ختم فرمایا. پھر فرماتا اگر تم اقرار کیا یا نہیں کیا، ہماروں سے اس قدر تاکید کے ساتھ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم نے وعدہ کیا ہے. قالوا اقررنا، پھر یہاں بھی بات ختم نہیں فرمائی. فرماتا ہے فشہدوا،
تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ میرے سامنے تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا، عام لوگوں سے نہیں، اس جماعت سے کہ جو جماعت خواب میں اشارہ، اگر اشارہ ہو جائے تو اپنے ایک لوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے جمع کر دیتے ہیں، اس سے یہ تاکید پر تاکید کے ساتھ یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ فشہدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، شاہد ہوں، میرے سامنے تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے پیارے رسول کی رسالت کا، حضور کے ساتھ ایمان لانے کا، پیغمبروں سے اس قدر تاکید فرمائی، اور اپنی ربوبیت کا صرف اتنا فرمایا الست بربکم، زیادہ نہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے اس قدر تاکید کے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہر چیز کا وعدہ، ایک نہ ہونے والی چیز کا وعدہ اور ایک ناممکن وجود چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ نہیں۔ علیم و حکیم کس طرح ایسی چیز کا وعدہ لے سکتا ہے کہ جو ناممکن ہو؟ تو حضور کے دین لانے کے بعد تمام پیغمبروں میں حضور پر ایمان لانا، اور دین لانے کے بعد حضور کے دین کی امداد کرنا، یہ ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ یہ چیز پر اعتراض پڑتا ہے کہ جو چیز نہیں ہونے والی تھی اس سے کیوں وعدہ لیا گیا؟ زندہ ہیں اور حضور کے دین کی امداد کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے۔ اسلام کے دشمن تو کب سے اسلام کو ختم کر دیے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ مقدس ارواح، مقدس محبوب، مقدس پیغمبر حضور کے دین کی امداد نہ کرتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو رسول سے مراد کیا ہے؟ وہ رسول جن کی تجیب آمری کے متعلق وعدہ کیا گیا تھا، لانے کا وعدہ کیا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا، سب سے پہلا بشر کون ہے؟ خالق البشر نے فرمایا تو کس کو پیدا کرنے والا تھا؟ اللہ، حضرت آدم کو نا بھائی، تو سب سے پہلا بشر ہے حضرت آدم، اور حضرت آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا۔ آپ یاد فرمائیں اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ اب میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور ہمارا تو جانتے ہیں کہ بس کلمہ عز آ جائے اللہ کے کلام میں، اس سے پہلے اردو کا لفظ ملتا ہے۔ اس وقت کو آپ یاد فرمائیں کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، رب العالمین پیدا کرے گا، بعد میں پیدا کرے گا، لیکن فرشتوں سے یہ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ میں اب پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، اور جب میں اس کے وجود کو بنا لوں اور اس کا اپنا روح کھول دوں، فقعوا ساجدین، ہم سب گر کر اس کا سجدہ کریں، سجدے کی حالت میں گر جائیں۔ معلوم ہوا کہ حضور کی ذات پہلے موجود تھی، آدم علیہ السلام کی نصیب لانے سے آپ نے اعتماد کیا، پہلا انہیں سے، اور پھر میں جو حدیثیں بھی عرض کروں ہیں بہت سی روایات ہیں، اگر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی و آدم لمنجد فی دینی، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم کیچڑ میں کھلے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنا۔ دوسری حدیث کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام نے ابھی روح سے ٹھکر گیا تھا، روح اور جسد کے درمیانی مراحل میں سے اس وقت میں نبی۔ تیسری حدیث
كنت نبي بين الماء والطين. میں تجسمی تھا جب حضرت آدم کی جگہ اور پانی کی درمیان تھے نہیں بنتے ان کی ذات تو پہلے نبی ہیں. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بعض علماء لکھتے ہیں 70,000 سال اور بعض حضرت علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار عرش معلیٰ کی کھجیروں میں چمک رہے ہیں. اس ذات اقدس کی حقیقت کو منحصر بشریت قرار دینا اس سے زیادہ اور کوئی حالت نہیں. کفر اسلام کا مسئلہ جو اپنی جگہ پر ہے. میں تو اتنا اس وقت یہی کہوں گا کہ ان کی حالت اور اتنی بے وقوفی نہیں ہو سکتی کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منحصر بشریت قرار دیا. لباس بشری ہے. اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو وہ رسول فرشتوں کے لباس میں آتا. کان فی الارض کے ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم السماء ملکا رسولا. اگر فرشتے زمین پر مطمئن ہو کر سکون اختیار کرتے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وعدہ میں لے چکا ہوں انبیاء سے ان کو میں فرشتہ بنا کر دیتا ہوں. مگر کیونکہ بنی آدم لوگ تھے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقلی لباس میں لائے. جو لباس کے پہننے سے یا لباس کے تبدیل کرنے سے اس ملبوس کی حقیقت نہیں بدل سکتی. تو وہ ایک شخص کا کوٹ ہے سبز رنگ کا، شام کو سیاہ رنگ کا، تو آپ کہیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں، وہی ہیں، لباس بدل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، میں نے کیا تھا کہ میں قرآن پہ بیان نہیں کرتا اگرچہ ترجمہ اور تفسیر کی میں حدیث نہ کروں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. وہ بڑے شان والا نبی لوگوں کے وجود سے، لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے ادراک سے، لوگوں کے فہم سے نزدیک تر ہے. اولیٰ یہ تفسیر کا صیغہ ہے. ولی کہتے ہیں قریب کو. جو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں اس کے یہ مانا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے اس کے قریب ہیں. اور اولیٰ کا مانا بہت قریب، تمہارے بہت قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو سخن روت کے تو فضیلہ بسمری نالا بسینہ بنگر. اتنے قریب ہیں تو اب بتاؤ حاضر ناظر کا کیا مانا. اس کی تفسیر میں شیخ المحدثین مولانا عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور حضرت عبدالرحمن محدث یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کو اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. اور جو برا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ برا تھا، اس نے برا ہی کرنا تھا، تو اچھا ہے تو اس کو معاف کر. آدمی کو پیاس بعد میں لگتی ہے لیکن محبوب خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کرے. بھوک بعد میں لگتی ہے حضور کو پہلے لگتی، کوئی ہم بعد میں آتا ہے حضور کو پہلے علم ہے اس بات. واقعی یہ کہتا ہوں ابھی یمن یہ ہوئے ہیں بعد میں شادی ہوئی. یہود میں بہت بڑے راہب تھے، بہت بڑے عالم تھے. ابو جہل وغیرہ نے
ان کو بلایا کہ تو آ کر کوئی ایسا اعتراض کر حضور کی ذات پاک پر. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جس کا حضور جواب نہ دے سکیں. ہم بڑے مجبور ہو چکے ہیں سب. چنانچہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ لایا گیا. پھر اس سے بیٹھنے کی جگہ بہت بلند بنائی گئی, پوری شکل جگہ بنائی گئی ایک تخت کی شکل میں. امام ایسا مجال آیا کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں. عمر جیسے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, امیر حمزہ جیسے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. اب ہماری اور ہمارے ملکوں کی خیر نہیں ہے. ہم نے بلایا کہ تم جیسے اعتراض کر جس کے جواب ہم دے. اس نے خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ آپ کی قوم نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں کچھ معلومات کروں. بہت مطلب کے الفاظ کہ آخر عالم کیا, اگر حضور صاحب چیز لائیں تو ہم حضور کی عزت کریں گے, مدد کریں گے. کسی کے مجال نہیں ہوگی کہ لوگ گستاخی کی نگاہ سے. اور اگر اجازت پکتے ہیں تو ہم وہاں حاضر ہوں. حضور شام کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کو خط کیا کہ جا, اور کیونکہ میری طرف سے جا رہا ہے لہذا جا کر وہاں ادب کے ساتھ بیٹھنا اور ادب کے ساتھ پیش کرنا. ہوں دونوں ہاتھ سے پیش کرنا. حضور اس وقت شام کی نماز پڑھ کر کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضور کے صحابہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حمزہ, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی یہ حضرات تھے. اور باقی وہاں جو مسلمانوں کی ضرورت تھی سید حمزہ کی اللہ تعالیٰ بھی بولے. تو جب ابو جہل سامنے آیا ہے تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اب یہ نکل آئی. یہ دشمن اسلام کسی اچھی چیز سے نہیں آیا. حضور فرماتے ہیں ماں جاؤ خیر ہوا. خیر وہ آیا, اس نے اسی طریقے سے خط کیا اور پیچھے ہم پر بیٹھ گیا جیسے کہ اس کو سمجھایا گیا تھا. حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ کیا, ان کو میں نے پڑھا. حضور نے آخر تک کوئی بات کہی حضرت صدیق اکبر کو جو روایت میں یہ ہے کہ وہ کسی نے اور نے نہیں سنی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جاؤ حضور خود تشریف لانے والے ہیں. غالباً حضور نے یہی فرمایا ہوگا. جب تشریف لے گئے تو وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. حبیب کو تخت سے اتر کر آگے آ کر اس نے حضرت کیا اور پھر ہاتھ تھاپ کر بیٹھایا تھا. جو خط میں لکھا تھا وہی چیز نے بیان کی کہ آپ کی نوع نے بلایا ہے اجازت ہو دیا تھا پوچھو جو تاکہ. پھر ابو جہل اٹھ کر آیا, پھر آ کر بیٹھا حبیب کے ساتھ. حبیب اب ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے, اچھی طرح سوچ سمجھ کر سوال کرنا, اقرار کرنا. 3 دفعہ ابو جہل اٹھ کر آیا. اس نے کہا کہ حضور یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں یا آؤ جبل ابی قبیس پر مکہ شریف کا پہاڑ ہے وہاں جائیں تاکہ ہر شخص دیکھے. میں نے کہا بہت اچھا ہے. کسی لے گئے اور ابو جہل سب سے پیچھے جا رہا تھا. اس کو یقین تھا کہ جب کنکریاں مصیبیں کرنا پڑ سکتی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی مشکل نہیں ہے. بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا. سب کہتا ہے جا کر حضور بیٹھ گیا. حضور یہ حبیب خود روایت کر رہے ہیں. جب حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو اوپر کیا اور آسمان کو نیچے کرنے کی کوشش فرمائی, یوں کیا تو چاند میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا, لرزہ آ گیا تھا چاند میں. تو حضور نے کہا کہ بھائی یہ تو تسلیم کر چکا ہوگا پیتا نہیں. حضور
آدھا ٹکڑا اس طرف اور آدھا ٹکڑا اس طرف. حبیب عالم تھا، وہ بائبل میں تورات میں دیکھ چکا تھا کہ آخر زمان کا نمبر کی نبوت صرف زمین پر نہیں ہوگی بلکہ آسمان والوں پر بھی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کرنے کا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس طرح اس کو دو ٹکڑے کیا ہے اب اس میں استعمال بھی فرما دیجیے، یہ مل جائے. تو حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح دیکھ لیا ابھی اور کیا کہ کرنے لگا کہ ایک بات میرے دل میں ہے. حضور یہ دیا فرمائے میرے دل میں تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری لڑکی اندھی بھی ہے، یوزی بھی ہے، لکڑی بھی ہے اور بہری بھی ہے، گنجی بھی ہے. اس وقت تیرا خیال ہے کہ وہ اچھی جائے. اب کیا کہ جس طرح حضور نے اس کی مرض معلوم کی، حضور دوا بھی فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا دعا کروں گا، یہ فرمایا جاؤ اچھی ہو، کیونکہ حضور مختار الکل بالکل ہیں. ہر خاص ہر کرا خاص میں نے پروردگار بن گیا. حبیب نے اجازت چاہیے، حضور نے کہا کہ ٹھہرو، عشاء کی نماز پڑھیں گے اور صبح کی نماز پڑھیں گے. اس وقت تو اپنی قوم میں جا کر نمازوں کی تعلیم دینا اور ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور پھر جانا. چنانچہ صبح کی نماز پڑھی. حبیب کہتے ہیں کہ میں دو منزلیں ایک ایک دن کرتا تھا. چنانچہ میں یمن پر پہنچتا ہوں تو آدھی رات سے بدلتا ہوں، اپنے مقام پر رہتا ہوں. میں نے تصدی تو میری لڑکی نے کہا کہ بابا آئی. میں معلوم کر گیا کہ اب لگی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، گنگی بھی نہیں ہے، اندھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی. آئی انہوں نے آگے نظارہ کھولا، وہاں گئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس قدر خوشبو تھی میرے گھر جس کی خوشبوری ہو سکتی ہے. میں نے کہا کہ خوشبو کیسی ہے؟ تو آپ کے حرم نے، حبیب کے حرم نے عالیہ مکرمہ نے فرمایا کہ یہ خوشبو فلاں تاریخ جو ہے نبی جانتی تھی اور اس وقت سے یہ خوشبو ہے. باقی حالات اپنی مرضی سے بتاوت کی. انہوں نے کہا کہ ایک جوان نہایت خوبصورت اور نہایت ہے بتایا، اس نے میرے آنکھوں پر نظر کا اور کہا کہ پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو میں نے پڑھا، زبان بھی میری آ گئی، آنکھیں بھی آ گئی. اس وقت سے یہ خوشبو ہے ہمارے گھر. جبل ابی قبیس پر طلوع فرمانے والی ہستی یمن میں موجود تھی. کہ بھائی حاضر ناظر کا یہ معنی یا کوئی اور ہے؟ اس جگہ موجود ہے، وہاں موجود. لوگ سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اکثر پر اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہی وقت دہراتا ہوں کہ یہ لوگ حضور اسلام کو علماء جانے. میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ بے وقوف لوگ ہیں اور ہم جو عام لوگ ہیں کہ جو اللہ کے معلوم سے کوئی چیز کو جلد مانتے ہیں. پہلے میں یہ علماء حضرات کی سمجھتے ہیں اب عرض کرنے والا ہوں باقی صاحبان تھوڑا سمجھ لیں. قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات. محکمات اردو کہتے ہیں کہ جس کا معنی اور جس کا مقصد اور مراد واضح ہو، ہر سے سمجھ سکتا ہے، یعنی عربی جاننے والے. متشابہات دو قسم ہیں. پھر ایک وہ ہیں کہ جن کا کوئی معنی سمجھ سکتا ہے تو ہم کو خطرہ، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را صاد نون صاد اور آمین جو ہیں جتنے ہیں.
اور ایک وہ مشابہات ہیں جن کا معنی تو آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن مراد نہیں سمجھ سکتا، جیسے الرحمن علی العرش استوى، یہ یوم یکشف عن ساق، ید اللہ فوق ایدیہم، تو معنی اس کا معلوم ہے علماء کو، یا وسنین فوق اعیننا انک علی عینی، ان کے معنی تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کی کیفیت اس کی مراد نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے تمام علماء مثلا تفسیر پیجاوی جو لوگ پڑھ چکی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نہیں سمجھتے، بعض مشابہات میں یہ لفظ لکھا گیا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، مشابہات کے معنی اور کیفیت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، تو ان میں ہے کیا چیز کا وقت کیا حالت زبانیہ وطلوع شمس من مغربہا وخروج الدجال، قیامت کس وقت آئے گی، کب آئے گی قیامت کے، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، دجال کب نکلے گا، آفتاب مغرب سے کب شروع کرے گا، یہ سب چیزیں وہی سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہے اور کسی کو نہیں بتائے گا۔ مولانا شرم ختم و ثبوت میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم اللہ کو نہیں دیا تو کہتے ہیں مذالک لا یلیق بجنابہ تعالیٰ والا تکلم کی نبی مولانا بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ نازل کلام نازل تو فرما دی، مگر ایسا ہوا کہ جیسا کوئی شخص نگی زبان میں عربی میں گفتگو کرے، نگی آدمی کے ساتھ عربی میں گفتگو کرے، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا سب چیز کے اس چیز کے بعد باقی علماء ایک دوسرے کرتے ہیں۔ دور منوار میں بعض مشابہات دیا ہے بھائی یہ بین اللہ و رسولہ، اس کے ثبوت میں اس قدر آیات ہیں اور اس کی تفسیر ہے، اگر میں آج ہی بیان کروں تو میں بلا مبالغہ کر سکتا ہوں کہ کل اس وقت تک متصل ہم مستقبل کو میں بیان کرتا رہوں تو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں۔ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو تمام علوم کلی اور جزوی اور اس کا احاطہ عطا فرمایا۔ بعض جو حالات یہ کہتے ہیں کہ علم کلی خاصا خدا کا ہے، بعض جو حالات یہ کہتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، لفظ کل جس کو علم کلام میں بھی اور باقی حروف عقلیہ سب میں آتا ہے کہ یہ کلمہ حصر کا ہے، کل حصر کا کلمہ ہے، محدود چیز، شمار ہونے والی چیز، اس پر منقول ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیر کلی ہے، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود ہے، محصور ہے، خدا کے علم کو معصول ماننے والے پھر موحد لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کلیات اور جزیات کو محیط و حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی سمجھ کلی نہیں۔ اگر کل بیتبار معلومات کے لیے جائے تو بھی جو معلومات ہیں وہ معذور ہیں، اور معذور چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والی معذور چیز، اللہ تعالیٰ کے اور پھر کہنا کہ خاصا خدا کا ہے، پھر لا حول پڑھو، لا حول بلا کے اللہ کا علم میں محدود خدا کا خاصا ہے۔ بعض لوگ ناواقف اور انپڑھ میرے مسلمان بھائیوں کو راستہ سے ہٹانے کے لیے سورۃ یوسف پیش کرتے ہیں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ باتیں میری کام آئیں۔
کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا، ہم ذاتی علم کتب ہے۔ تو اگر علم غیب ہوتا تو یوسف علیہ السلام جیسے بلند کو دشمنوں کے ہاتھ بھیجتی، جن کے متعلق خواب بیان کرنے سے بھی منع فرمایا جاتا ہے، خواب بھی بیان نہ کرو تمہارے ساتھ مکر کرو۔ چنانچہ ایک شخص نے یہ بند کا بڑا فاضل، میں کیسے نہیں، اگر میں کہوں کہ اتراکھنڈ فاضل تو بڑی غلطی ہو۔ جو بند کا بڑا فاضل ایک شخص ہے، اس نے یہ سنا یوسف میرے سامنے، میں نے کہا کہ بھائی تو نے میرا عقیدہ نہیں پوچھا، میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم کلی عطا فرماتا ہے، اور تو دلیل پیش کر رہا ہے علم جزوی کی۔ میں نے یعقوب علیہ السلام کے علم کلی کا قائل ہوں۔ وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، جیسا وہ یہ جان سکتے کہ یہ دشمن ہے خیر خواہ نہیں، ایسے ہی وہ جان سکتے کس نے ایک دن مصر کا بادشاہ بننا ہے، اور 11 ستاروں نے اور چاند اور سورج نے وہاں جا کر اس کا سجدہ کرنا ہے، اور کوئی یہ بھی ہے کہ میرا عقیدہ پہلے پوچھو، میرا عقیدہ علم کلی کا ہے نا، ان کو یہ بھی علم تھا کہ بادشاہ بنے گا یہ مصر کا۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے، بتا دیجیے کہ اپنے لڑکے کو کوئی کسی ملک کا بادشاہ کسی نے بننا ہو تو نہ بھیجے، تو کیا اپنے لڑکے کا خیرہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب کے اشارے سے رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوا تھا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے ذبح کر چکے ہیں، تو ان کو علم ہو، ان کے پوتے کو یہ حکم ہو کہ تو بھیجو، کہیں وہ پتہ نہیں بھیجتا تو پھر ہم لوگ اپنے پاس یاد نہ کریں، قوم بھی اور ہے، ہم اور ہیں کہ نسبت ساکرہ عالم پاک، وہ عالم پاک۔ بہرحال اس قسم کی باتیں عوام کو سنا کر بہکاتے ہیں، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی کا سہارا لے کر جو بھی بچنا چاہتے ہیں، مگر ہمیشہ انشاءاللہ یہ دلیل ہے۔ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میں سمجھ گیا کہ غریب مانی بھی جانتے ہیں، بہت مانا مدول میں علامہ یہ لکھتے ہیں کہ نصر فی المثبت دون المنفی، بعض حسر و قصر میں یہ لکھتے ہیں کہ جہاں لا الا انما ما الا انه هو کے حسری کلمات آتے ہیں، تو مثبت میں جو نفس ہوتی ہے اور منفی میں نہ ہونے کی نفس نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ تو ضروری رکھتا ہے، آپ کسی اور کو جو چلائے یا نہ چلائے۔ دوسری یہ بات بننے کا ٹھیک ہے، تو زمین آسمان کے میں جو اندر رہتے ہیں، مگر جس ذات کا مرتبہ عرش معلّہ سے اوپر ہے، عرش معلّہ پر تشریف لے گئے نالین کے ساتھ، وہ تو سماوات اندر میں منحصر نہیں، ہاں وہ تو اوپر ہے، ان کا مطلب وہاں ہے، اور وہاں ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو وہاں ہے کی سماوات اندر میں جتنا مانتا ہوں اوپر۔ دوسرا یہ کہ یہ جتنی آیات جس میں نفی ہے بظاہر، یہ اس کا کوئی جاہل معنی کر سکتا ہے، یہ کسی کو
دھوکہ دے سکتا ہے کہ تمام آیات مکیہ ہیں یاد رکھو، اور آیات مکیہ کی ناسخ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے آیات مدنی دو-تین پیش کرتا ہوں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت کی معرفت عطا فرمائی، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ کے بتانا ہے۔ اب دو ہی علم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضور جانتے تھے، دوسرا یہ کہ حضور نہیں جانتے تھے۔ جو جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، سلوکریوں کا فلا کرتا اس میں بھولنا بھی نہیں ہے، اور جو خیر جانتے تھے علامہ کا اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ میں نے جو بتا دیا پتا ہو اور تو کہنے لگا کہ عموم کا لفظ ہے، عموم کس لفظ کا معنی لے رہے ہیں؟ وہ بھی جو بندیوں میں بہت بڑا ہے، تو فرق کرنے لگا کہ معاملہ عام یا مطلب یہ خطہ میں الباس حرام ہوتا ہے، میں کہ غلط ہے۔ یہ اصول ہمارا نہیں ہے، ہمارے اصول مجھے نہیں ہے کیا، یہ بعض شفافے کا مرجو قول ہے۔ دیکھو سعودی دلیل موجود ہے